جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ وہ لڑکا کسی اور کی امانت ہے تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس وقت اپنا ہوش تک نہیں رہتا تھا، کب دن ہوتا تھا کب رات ہوتی تھی پتہ ہی نہیں رہتا تھا۔ کئی دن تک میں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا۔ تو تب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے کمرے کی لائٹ جلی۔ جب میں نے اپنی سرخ آنکھوں کو اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے میری امی جان تھی۔ تو امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میری امی نے میرا ماتھا چوما اور میری امی مجھ سے بولی کہ بیٹے، قسمت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ لڑکا شاید تیری قسمت میں نہیں لکھا تھا یا خدا نے اسے تجھ سے نہیں ملوانا تھا۔ جانتے ہو تب ایک ماں کے لہجے کا درد۔ میں اس وقت سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی جوان بیٹی سے ڈر گئی تھی کہ کہیں میری بیٹی خودکشی نہ کر لے۔ وہ دن گیا ہے اور آج کا دن، تب سے میں آج تک اپنی ماں کے سامنے کبھی روئی نہیں ہوں۔ لیکن ایک بند کمرے کا حال کون جانے، جس کمرے میں صرف اور صرف تنہائیاں ہوں اور اس کی میٹھی میٹھی یادیں ہوں۔ آج جس پوزیشن سے میں گزر رہی ہوں، میں اللہ پاک سے یہی دعا کروں گی کہ اس پوزیشن سے کسی دشمن کو بھی نہ گزاریں، کیونکہ جب یہ تکلیف آتی ہے تو آپ کو سیدھا موت کی طرف لے جاتی ہے۔ میں دعا کروں گی کہ اللہ پاک ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو ہنسی خوشی پالے۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گی کہ ہمیشہ اپنی محبت کی قدر کرنا، کیونکہ جو لوگ اپنی محبت کی قدر نہیں کر پاتے انہیں بعد میں بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ شاید وقت پر اس کی قدر کر لیتے، شاید اس کو نخرے نہ دکھاتے، شاید اس کو تڑپاتے نہ، تو آج اس کی محبت اس کے پاس ہوتی۔ ہمیشہ اپنی محبت کی قدر کرنے والے بنو۔ جزاک اللہ۔